بحریہ ٹاؤن لوگوں کے دل پہ مسلط ہو چکا ہے نا، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا، شوہر کو کیا ہم نام سے پکار سکتے ہیں؟ شوہر کو نام سے پکارنے کا کیا حکم ہے؟ زبیر صاحب امریکہ سے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے۔ اس پر میں نے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، بعض صحابیات بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، ادب سے، ادب کی وجہ سے ان کو آقا کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی۔ اس پر انشاءاللہ میں حوالوں کے ساتھ موقع ملا تو دوبارہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو ادب جو ہے نا، اس کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صحابی خاتون نے اپنے صحابی شوہر کا نام لیا، تو اس کا تعلق میں نے بتایا نا عرف سے۔ اس پہ میرا کلپ تفصیلی پہلے سے ریکارڈڈ موجود ہے، آپ وہ سن لیں تو اس میں بہت تفصیلی دلائل آ گئے ہیں، میں دوبارہ ان کا تکرار نہیں کروں۔ تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ شریعت میں عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے۔ یہ پورے دلائل نہیں ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میرے بیان پر۔ آپ مفتی طارق مسعود لکھ کے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بیوی کے لیے شوہر کا نام لینا، تو اس میں ایک تفصیلی کلپ آ جائے گا، وہ سنیں آپ۔ اور اس کے علاوہ میں پھر انشاءاللہ اس پہ ایک کلپ مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے، اس بیچارے کو تھوڑا سا اکرام کر لیں، بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں جو لبرل انٹیاں ہیں نا، وہ شوہر کو 2 ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتی ہیں، ابے تبے کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا سا فرق رکھیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر کو باپ بنا لیں آپ اپنا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی تعظیم، زیادہ کا ہم مشورہ نہیں دے رہے آپ، اتنا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ بیوی ہے، یہ میاں ہے اس کا۔ آج کل تو فرق ہی ختم ہو گیا ہے، دوپٹے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوی ہے اور پینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں ہے۔ اس کے علاوہ بھی پتہ چلنا چاہیے، تھوڑا تعظیم بھی اس کی، تھوڑی سی گھر کا سربراہ ہے نا، وہ مرد ہے، تھوڑی سی اس کو عزت دے دیں گے۔ اور شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت دے، وہ تو شوہر محبت دے، بیوی تھوڑی محبت کے ساتھ عزت دے، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو گھر کا سسٹم چلے گا۔ تہجد میں اٹھتے ہوں تو کیا فجر کے بعد سو سکتے ہیں؟ کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اس طرح اسے نیند کے لیے صرف 4 گھنٹے ملتے ہیں، کیا وہ اشراق کے بعد نیند پوری کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے سو سکتا ہے، جبکہ اسے دوپہر میں قیلولے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہو؟ سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے، لیکن مجبوری میں وہ بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی بھی ٹائم پہ سو سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ جو ٹائم ہے نا سونے کا نیچرل اور سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، دن میں آپ قیلولہ کریں، دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی ٹائم تھکاوٹ ہو تو آپ سو سکتے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کی روٹین بہت آڑی ترچھی ہوتی ہے، مختلف کام ہوتے ہیں، کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا، تو وہ تو جب موقع ملے، وہ ہم نے ایسے علماء بھی دیکھے ہیں ہر وقت کام کرتے ہیں، وہ ان کا کوئی سونے جاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے کام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جب بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تھکاوٹ ہوگی، بہت گہری نیند آئے گی تو سو جائیں گے، جب نیند پوری ہو جائے گی تو اٹھ کے پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ نیچر نے بتایا ہے، فطرت نے بتایا ہے، جو سنت سے ثابت ہے، رات کو جلدی سونا، پھر صبح جلدی اٹھنا، پھر دوپہر قیلولہ کرنا، بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے کو فوکس کیا جائے۔ میں اکثر کراچی میں، ہمارے یہاں بحریہ ٹاؤن لوگوں کے دل پہ مسلط ہو چکا ہے نا، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا، اس کا بھی جنازہ اٹھے گا بھائی، تو آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ تھوڑے دن میں سب برابر۔ تو قبرستان جایا کریں، آپ بھی جایا کریں، حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہاں جائیں، مردوں کو دیکھا کریں ان کا کیا کیریئر ہے، کیسے کیسے پلان کیے تھے ان لوگوں نے، اور ان کی پلاننگ خاک میں مل گئی، مٹی میں آ کے دفن ہو گئے۔ تو ہماری پلاننگ بھی ساری خاک میں ملے گی۔ ہماری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، صبح پیٹ بھر جائے، شام کو پیٹ بھر جائے، سونے کی جگہ مل جائے، اس کے علاوہ سب غریبی ہے، اس کے علاوہ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ علم نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ بدبختو، جو آخرت میں ثواب ملے گا وہ اس سے کروڑا گنا بہتر ہے۔ یہ تو دنیا دار فانی ہے، یہ رالے ٹپکانے کی جگہ نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھ والا اتنا آگے نکل گیا، وہ اتنے پیسے کما لیا، اس نے یہ کر لیا، اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ تو چھوڑا یار، جو آگے نکل گیا وہ بھی قبر میں جا کے مر جائے گا، جو آپ پیچھے رہ گئے وہ بھی مر جائے گا قبر میں جا کے، تھوڑے دن کی کھیل کہانی ہے، قصہ ختم۔ تو آخرت کو جب فوکس کریں گے، نماز کو فوکس کریں گے، اس کا اجر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دار فانی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں، ٹینشن نہ لیں، کوشش بھی اعتدال کے ساتھ کریں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، اپنے آپ کو پھر ہر وقت جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو رات کو پھر آدمی کیریئر ہی سوچتا رہتا ہے، تو باتیں بھی کم کریں دنیا کی، کچھ آخرت کی باتیں کیا کریں، موت کی باتیں کیا کریں۔ جس چیز کا تذکرہ انسان زیادہ کرتا ہے اس کی دل میں اہمیت آتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، شادی کی باتیں کر لیا کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اس سے بھی ٹینشن کم ہو جائے گی آپ کی۔ تو
لیکن یہ جو ہر وقت دنیا کی باتیں ہیں نا، یہ انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں۔ میں نے دیکھا جو صحت کی حد سے زیادہ فکر کرتے ہیں انہی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحت کی فکر بھی کرنی ہے اعتدال کے ساتھ۔ بعض لوگ ڈاکٹروں کے کلپ سنتے ہیں نا، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، اتنا سن کے پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی ضروری ہے۔ پرہیز بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ دیں آپ نے، اور صحت بنانے کی فکر بھی اعتدال کے ساتھ کرنی ہے، تو پیسے کی فکر بھی اعتدال کے ساتھ کرنی ہے۔ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھاڑ میں جائے، جن کو ملا ہے ان کو کون سا۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے۔ وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے دیکھیں، گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے۔ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے۔ کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ نہ جمعے کی نماز درست ہے، نہ عید کی نماز۔ تو آپ یا تو شہر میں آیا کریں جمعہ پڑھنے کے لیے یا وہیں ظہر کی نماز پڑھیں۔ البتہ جماعت سے نماز واجب ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں جمعہ ہوتا ہے، عام جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو وہاں پر عام طور پہ نماز ہونی چاہیے، فرض نماز جماعت سے پڑھیں، اپنے اپنے طور پہ نہ پڑھیں۔ تو آپ سب پر لازم ہے کہ وہاں اپنے علاقے میں آپ مسجد میں ایک ٹائم اناؤنس کر دیں، بھائی اس ٹائم پہ نماز ہوا کرے گی۔ اگر کوئی امام نہیں ہے تو جو وہاں موجود ہو نماز کے ٹائم پہ وہی امامت کر لیا کرے۔ اس طرح جماعت کی نمازیں چھوڑنا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے، جائز نہیں ہے۔ گھر پر گیم کھیلنے میں شرط لگانا۔ میرے گھر جب کوئی دوست یا کزن وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، اور اس گیم کو چیلنجنگ بنانے کے لیے کبھی 100-200 کی شرط لگا لیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کبیر خان وزیر ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ بالکل حرام ہے، یہ جوا ہے، چاہے 5 روپے کی شرط ہو چاہے 100 روپے کی شرط ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والا 100 روپے دے گا، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو اس طرح سے آپ نہ کھیلا کریں۔ شرط لگا کر اسنوکر کھیلنا۔ ہم دوست لوگ اسنوکر کلب جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دوست ہارتا ہے وہ کاؤنٹر پر پیسے جمع کرا دیتا ہے، یعنی ہارنے والا پیسے سب کے سب بھرتا ہے۔ کیا یہ جائز ہے یا آدھے پیسے بھرنے چاہیے؟ جناب یہ بھی حرام ہے، جوا ہے، یہ آدھے پیسے بھریں پھر کھیل لیں۔ ویسے تو اسنوکر کوئی اچھا کھیل نہیں ہے، نہ کھیلیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ فٹ بال کھیلیں، کرکٹ بھی ایسا اتنا مزیدار کھیل نہیں ہے، لیکن چلو تھوڑا بہت بھاگ دوڑ لیتا ہے آدمی اس میں، یا ہاکی کھیلیں۔ ایسے کھیلیں جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو، سانس پھولے، لنگس آپ کے مضبوط ہوں گے۔ یہ کیا کھیل ہے ڈنڈی پکڑ کے آپ گیند کو جناب پھینک رہے ہیں، اس میں کوئی جسمانی تفریح نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ کھیل مناسب نہیں ہے۔ بھاگنے دوڑنے والے کھیل کھیلا کریں۔